ایڈوکیٹ صاحب آپ سے میں بات شروع کروں گا کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ان اعتراضات کی جو لوگ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کھڑے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا اور یہ کیا آپ کر رہے ہیں اور شاید ہمیں وہ ہوموفوب ٹرانسفوب اور ہر قسم کا لیبل پھینکا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی بات آپ نے کرنی ہے آپ دلیل کی بنیاد پر کریں. آپ یعنی قرآن و سنت تو ہمارے پاس ایک ہمارا معیار ہے ہی, لیکن لیگل پرسپیکٹو سے بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قانوناً کون سی بات صحیح اور کون سی بات غلط ہے. ایک چیز جو میں اسٹریٹ اوے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں وہ ایک چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ لوگ جو ہے نا یہ سارے جو مولوی اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ جب ہم نے ایکٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہے پرسن کی وہ 3 ڈیفینیشنز ہیں اور سارا کچھ ہے, اور کہا کہ جی وہ سیلف پرسیو آئیڈینٹی پہ اپنا شناختی کارڈ چینج کروا سکتا ہے, تو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ نے رولز کو تو پڑھا ہی نہیں, آپ رولز میں گئے ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ رولز کو پڑھیں گے تو وہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ صرف کیٹیگری ایکس جو ہے اس کا کارڈ بن سکتا ہے, اس کے علاوہ میل فیمیل وغیرہ نہیں بن سکتا. تو میں آپ سے پہلا سوال جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر رولز میں کوئی چیز مینشن کی گئی ہے تو وہ جو ایکٹ اٹ سیلف ہے اس سے اوپر چلی جاتی ہے, یا اس کے بارے میں جو لیگل سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ ذرا ہمیں آپ اگر ہمارے جو بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اویئرنیس کے لیے کوئی چیز اگر آپ کہنا چاہیں تو بہت ہمیں فائدہ ہو جائے گا. اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قانون جو ہے جسے کہتے ہیں ہم اسٹیچیوٹ یا ایکٹ, جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ بناتا ہے پارلیمان. صحیح. جو پارلیمان بناتا ہے قانون, تو پارلیمان اس کی جو نیٹی گریٹیز ہے وہ اس کو طے نہیں کرتا. صحیح. اس کے لیے قانون نے ایک پروویژن رکھی ہوتی ہے کہ رول بنانے کی پاور اس قانون کو عمل درآمد کرنے کے لیے اس قانون کے تحت جو رول بنیں گے وہ پاور ہم دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, یا فیڈرل گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کو, کسی کو بھی وہ دے سکتا ہے. اس کیس میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو پاور دی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی یہ پاور ایکسرسائز کی ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس نے. تو یہ قانون بنے ہیں, اس قانون کے اندر جو پاور دی گئی ہے رول بنانے کی, ضابطہ کار بنانے کی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دی گئی اور منسٹری آف ہیومن رائٹ نے وہ رول وضع کیے اور وہ بنا دیے. بالکل ٹھیک. اب بڑا سمپل سی بات ہے اس میں کہ قانون سازی اختیار ہے پارلیمان کا. صحیح. پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ہمیشہ بالادست ہوتا ہے کیونکہ وہ پارلیمان بناتی ہے. رول جو ہیں وہ اس کے تحت آتے ہیں. بنیادی قانون کا اصول یہ ہے کہ رول کبھی بھی اس قانون کے خلاف نہیں ہوں گے, نہ ہی اس قانون کی منشا کے خلاف ہوں گے. رول ہمیشہ اس کے تابع ہوں گے اور اس کے کازز کو, اس کے جو پرپزز ہیں اس کو ایڈوانس کرتے ہوئے ہوں گے, اور جو پاور دی گئی ہے رول میں اس کے اندر ہی رہیں گے. اب یہاں جو آپ نے جو سوال اٹھایا ہے ایکس جینڈر کیٹیگری کا, پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے قانون میں ہم بنیادی طور پر جس چیز پر اٹیک کر رہے ہیں اور جس سے زیادہ متاثر ہیں وہ قانون سازی ہے جو اس میں ہوئی ہے. ایکٹ خود ہے, ایکٹ خود یہ کہتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو رائٹ حاصل ہوگا کہ وہ اپنے سیلف پرسیو جینڈر, چاہے اس کا سیلف پرسیو جینڈر اف شی از اے فیمیل اور وہ کنسیڈر کرتی ہے کہ میرا سیلف پرسیو جینڈر میل ہے, تو قانون اس کو رائٹ دیتا ہے, یہ والا قانون جو بھی اس وقت بنا ہے, کہ وہ اپنے آپ کو میل کے خانے میں اس کا اندراج کروائے. اور اگر وہ میل ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میرا سیلف پرسیو جینڈر اس کے ادروائز ہے فیمیل ہے, تو قانون اب اس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ فیمیل کے خانے میں اپنا نام درج کروائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رولز ہیں یہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں اس ایکٹ کے جو اس ایکٹ میں دیا گیا ہے. اب انہوں نے ایکس کیٹیگری کا جو بنایا ہے یہ ابھی میرا خیال ہے شاید انہوں نے ٹرانزیشنل فیز کے تحت بنایا تاکہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر لے, ہضم کر لے, ورنہ قانون تو انہوں نے تو قانون میں تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اب ہونا پتہ ہے کیا ہے, مستقبل میں کبھی ایسے ہونا ہے کہ کسی ایکس جینڈر نے اٹھنا ہے جس کو ایکس جینڈر کا آئی ڈی کارڈ ملنا ہے, اس سے جانا ہے اور اس نے ان کو جا کے عدالت میں چیلنج کر دینا ہے. ہائی کورٹ کسی میں بھی چلا جائے گا اور کہے گا دیکھیں میں تو ٹرانسجینڈر ہوں, قانون رائٹ دیتا ہے کہ میں فیمیل سے, میری جو جینڈر کیٹیگری ہے وہ تو میل ہے, میں تو میل اپنے آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں. انہوں نے غلط طور پر مجھے ایکس کا کارڈ دیا ہے. عدالت ان سے پوچھے گی کہ آپ نے کس قانون کے تحت دیا ہے, تو اگر گورنمنٹ اس کے رولز نادرا لے کے پیش کرے گا رولز کے تحت دیا ہے تو عدالت اس کو نہیں مانے گی. عدالت کہے گی کہ یہ رولز جو ہیں یہ خلاف ورزی میں بنائے گئے ہیں ایکٹ کی. تو ایکٹ جو کہتا ہے کہ اس کو جو رائٹ جو یہ خود اپنے لیے طے کر رہا ہے جینڈر اس میں سے ڈالیں, تو پھر اس کے بعد گیم تھوڑی سی آگے مزید بڑھ جائے گی. تو اس لیے ابھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بدنیتی ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹرانزیشنل فیز میں آپ لوگوں کو وہ آپ نے ٹھیک کہا ہضم کر لیں لوگ اس کے مطابق آگے. بالکل. تو یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ٹرانسجینڈر پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بار بار ہم ویسے مینشن کر چکے ہیں کہ ایک تو اس میں انٹرسیکس مینشنڈ ہے جس کو خنسا کہا گیا ہے, پھر آگے لکھا ہے کہ وہ جس کی کیسٹریشن ہو جاتی ہے وہ ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, اور تیسرا ہے ٹرانسجینڈر مین, ٹرانسجینڈر وومن,
اور خواجہ سراج اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام دا سوشل نارمز اینڈ کلچرل ایکسپریشن بیسڈ آن دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ. تو اب کوئی بندہ بھی جس کا اپنا ایک سیلف پرسیوڈ ایک آئیڈینٹی ہے اس کو بھی وہ اسی کیٹیگری میں ڈال چکے ہیں. اور اصل بات یہی ہے کہ جو بندہ بھی اپنے بارے میں جو بات کہہ رہا ہے یہ چیز پہلے ہے, یہ چیز اوپر ہے, ڈیفینیشن ساری اس میں واضح ہیں, اور پھر اس کے تحت جو آپ نے کہا رولز آ رہے ہیں, رولز اگر کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا قانوناً ان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں چیز چیلنج ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اس سے اوپر ترجیح دے جائیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ندیم بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی بندہ بھی جو تھوڑی سی بھی بصیرت رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرسیکس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو نہیں ہو رہی. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا جو ٹرانسجینڈر ایکٹ اٹ سیلف ہے, یہ جو ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی ڈکشنری میں تو وہ لکھا تھا اٹس این امبریلا ٹرم, اٹس این امبریلا ٹرم دیٹ اکوموڈیٹس مینی تھنگس. تو سب سے پہلی بات ہے بدنیتی کی جہاں بات آتی ہے تو وہ تو اسی ڈیفینیشن سے ہی ظاہر ہے کہ اگر آپ واقعی میں انٹرسیکس لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تو آپ اس کو انٹرسیکس ایکٹ کہہ دیتے اور کہتے کہ جی ان کو تحفظ ملے. لیکن جب آپ نے یہ امبریلا ٹرم یوز کی ہے تو شروع سے ہی مطلب کوئی بندہ بھی جو اس کو تھوڑی سی بھی عقل سمجھ رکھتا ہے اس کا جو ہے نا ریڈار وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ یعنی فشی اباؤٹ دس, یعنی دال میں کچھ کالا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کا کافی دیر سے ہم تو شور مچا رہے ہیں کہ بھئی کچھ یہ پرابلم ہے, اور کنٹینیوسلی دوسری سائڈ پہ جو اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایل جی بی ٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ایل جی بی ٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ماشاءاللہ اس چیز کو بڑے عرصے سے آپ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا, دو چیزیں سمجھنے کی ہیں اس سے پہلے. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا جو ٹرم ہے یہ ہمارے ہاں شروع کب سے ہوئی ہے. ایک تو آپ اگر لٹریچر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ خود ویسٹ کے اندر بھی یہ والی جو ٹرم ہے یہ 1990s کے اندر یہ یوز ہونا شروع ہوئی ہے, اور پاکستان میں تو یہ بالکل اس حد تک اجنبی تھی کہ 2009 کے اندر جب وہ مشہور کیس ہے اسلم خاکی ورسز ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی, اس کی پروسیڈنگز 2009 سے 2013 تک تقریباً یہ مسلسل چلتی رہیں اور بہت سی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہیں, اور ہر ہیئرنگ پہ تقریباً آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اس پہ جاری ہوتا تھا. ان تمام ہیئرنگز میں کہیں بھی کسی ایک مرتبہ بھی ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال نہیں ہوا. صحیح, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہائیسٹ لیول پر بھی ہمارا جو ایپیکس لیگل فورم ہے اس کے اوپر بھی یہ لفظ جو ہے وہ بالکل ایک مرتبہ بھی پوری پروسیڈنگز میں نہیں آیا. پاکستانی معاشرے کے اندر یہ لفظ موجود نہیں تھا بالکل. دوسری چیز یہ کہ جو ٹرانسجینڈر کے اندر اس کی امبریلا کے اندر انٹرسیکس آتا ہے یا نہیں آتا, بہت عرصے تک یہ جو ٹرانس پیپل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس چیز کو ریزسٹ کرتے رہے ہیں کہ کیونکہ انٹرسیکس جو ہے وہ ایک بایولوجیکل ان کی ایک کنڈیشن ہے, تو اس لیے وہ ہماری اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے کہ جو بنیادی طور پہ سائیکولوجیکل یا مینٹل کنڈیشن ہے. اور پاکستان کے اندر اس حوالے سے جو پہلی بڑی رپورٹ آئی تھی جو اس کی ہمارے ہاں جتنا بھی ایکٹیویزم ہے اس کی بنیاد ہے سائلنٹ نو مور کے نام سے. یہ ناز میل ہیلتھ الائنس ان کی اور ایف ڈی آئی ان دونوں کی یہ فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو, ان دونوں نے مل کے ایشیا فاؤنڈیشن, یو ایس ایڈ اور عورت فاؤنڈیشن ان کے اسپانسر سے انہوں نے یہ تیار کی تھی. اچھا, اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے یا جن کو شی میل ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے ہم اس سے مختلف ہیں, ہم وہ نہیں ہیں. یہ بات بالکل وہاں پر موجود ہے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ ریسنٹلی ایک اور رپورٹ آپ نے شاید یہ دیکھی ہوگی, انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز ایسوسیشن الگا کی تقریباً ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے, اور 2021 کی جو رپورٹ ہے ان کی اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایل جی بی موومنٹ ہے یہ ٹرانسجینڈر کے گارب میں کام کر رہی ہے. اچھا, اور یہ باقاعدہ اس کے اندر الفاظ ہیں, میں ابھی پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں اگر آپ کہیں. اور اس کا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا ایک پروٹیکشن موجود ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ یہ اس امبریلا کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اب یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ انٹرسیکس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے قانون, تو ہمیں جو لوگ میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کی انسیڈنس 1 in 1000 ہے. اور 1 in 1000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے وہ کیوریبل نہیں ہے,
اس کے اندر سے بھی موسٹ کیسز میں آپ اس کو ایک بائنڈری میں سے کسی ایک طرف میل یا فیمیل میں آپ ڈال سکتے ہیں، یا کسی مائنر اس کی جو انٹرونشن ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. گویا اگر انٹرسیکس کی بنیاد پر اگر یہ پوری موومنٹ ہوگی تو یہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. صحیح. اس لیے وہ پورا کا پورا جو، اور میں آگے چل کے مزید بات کروں گا کہ کس طرح اس نے ہمارے ہاں یہ جو ٹرم ہے جو ہمارے ہاں بالکل معلوم ہی نہیں تھی، اس ٹرم نے کیسے اس لیول تک پہنچ گیا کہ یہ اب ہماری ایک نیشنل ڈیبیٹ بن چکی ہے اس کے اوپر. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ کافی پہلے سے یہ کام شروع ہو چکا تھا اور اس کے اوپر باقاعدہ فوراً طور کے اوپر فنڈنگ وغیرہ اور یہ سارا کچھ، اور USAID اور باقیوں کا آپ نے نام لیا جو لوگ اس کے اندر ان کے ساتھ انوالو رہے ہیں. اور پھر ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا ILGA کا جو آپ نے بتایا، وہ یہ کہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اگر پاکستان کے اندر LGBT موومنٹ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کلچرل سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے ٹرانسجینڈر کے تحت وہ کام کریں. بیکاز ظاہری بات اگر آپ اوپنلی کہیں کہ جی ہم گیز اور لیسبینس کو یہاں پہ فروغ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہیوج قسم کا بیک لیش ملے گا. تو ایک ان کو اچھا ایک اسکیپ مل گیا کہ وہ اس کے ذریعے کام کریں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. جی. ILGA کی اسی رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں یہ چیز جو ہے اس کے خلاف آیات موجود ہیں. صحیح. اور متعدد احادیث اس کے اوپر اس کے خلاف موجود ہیں. اور پاکستان کے اندر اس کو قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے. اچھا. وہ مکمل طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا جو نقطہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کہیں پہ کوئی معصومیت ہے. وہ مکمل طور پر جانتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کی جو نارمز ہیں، یہاں کی جو سوشل کنسٹرکٹ ہے یا ویلیوز ہیں، ہم بالکل اس کے خلاف جا رہے ہیں. اس لیے ان کو یہ ایک جو ٹرانسجینڈر کا جو ایک کلاک ہے، یہ ان کو چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اس میں نا ایک بات آپ کی جو امبریلا ٹرم والی جو بات کرتے ہیں نا، یہ امبریلا ٹرم کے طور پر یہ لفظ بنیادی طور پر بتاتے خود ایک کنفیوژن پھیلانے کے لیے. بالکل ایسے ہی. اور یہ کنفیوژن میں پچھلے دنوں ایک فتویٰ دیکھ رہا تھا ایک مفتی صاحب کا، بہت مشہور فتویٰ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم ہیں، اس کی توثیق بھی اس فتوے میں موجود ہے. اس فتوے کے بھی پہلے 4-5 جو صفحات ہیں اس میں اس بات کو کہا گیا کہ یہ ٹرانسجینڈر ایک امبریلا ٹرم ہے. صحیح. اور اس امبریلا ٹرم کے نیچے جو ہے وہ خنثی آتے ہیں، مخنث آتے ہیں، وہ ہجڑا، خسرا، آپ جو نام ہیں وہ انہوں نے سارے لیے ہوئے ہیں، اس میں وہ رکھے ہوئے ہیں. خواجہ سرا، یہ سارے اس میں آتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر یہ بنیادی طور پر بہت غلط تصور ہے. ٹرانسجینڈر ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ایکیڈیمک پہلو. آپ جینڈر سٹڈیز میں جائیں، وہاں آپ اس کو کسی اگر کیٹیگری بنا کے ٹرانسجینڈر کی اس میں کریں، وہ ایک الگ پہلو ہو سکتا ہے. ایک ہے کسی چیز کا قانونی پہلو اور ہمارے لیے ساتھ شرعی پہلو. یہ جو امبریلا ٹرم ہے نا ٹرانسجینڈر کے لیے، یہ بنیادی طور پر آپ بالکل درست کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک فراڈ ہے. یہ کھلا فراڈ ہے. اور فراڈ اس طرح ہے کہ ٹرانسجینڈر امبریلا ٹرم نہیں ہے. اور اس کی بنیاد پر ہمارے لوگ مذہبی طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم پیدا ہو رہی ہے. ٹرانسجینڈر ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. اس کا کوئی تعلق فزیکل فیچرز کے ساتھ ہے ہی نہیں. صحیح. اور جو انٹرسیکس ہے، یونک ہے، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. ٹرانسجینڈر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیکس اور الگ الگ جینڈر الگ الگ ہے. لیکن جو یونکس ہیں یا انٹرسیکس ہیں وہ تو ایسا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہمارا سیکس یا جینڈر الگ الگ ہے. یہ جب آپ بات کریں گے آگے چلے گی تو یعنی کہ یہ ٹرانسجینڈر کا بنیادی تھیسس یہ ہے، ان کی جو گراؤنڈ ہے کھڑے ہونے کی، وہ جس گراؤنڈ پر کھڑے ہیں وہ اس گراؤنڈ پر کھڑے ہیں کہ سیکس ہمارا ڈیفرنٹ ہے، جینڈر ہمارا ڈیفرنٹ ہے. بالکل. اس لیے وہ الگ اپنے آپ کو ممتاز کہتے ہیں. لیکن انٹر سیکس اور یونک کی تو گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ تو اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا جو سیکس ہے ہمارا جینڈر بھی وہی ہے. تو آپ ان دونوں کو کسی ٹرانسجینڈر کو امبریلا ٹرم، وہاں لفظ استعمال ہوا ہے فتویٰ میں کہ ٹرانسجینڈر عام ہے اور یہ انٹرسیکس اور باقی خاص ہے. نہیں، دیٹ از ایبسولوٹلی رانگ. ٹرو. ٹرانسجینڈر از ناٹ این عام کیٹیگری. یہ عام نہیں ہے، یہ نہ ہی یہ ایک الگ کیٹیگری ہے اور اس کو الگ ہے. ان دونوں کو خلط ملط کرنے سے ہی سارے آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل. آئی تھنک اور اس پوری چیز کا جو ہمارے یہاں پہ جو اصل کنفیوژن کریٹ کرنا ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہے. یعنی کس طرح سے آپ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس چیز کو فروغ دیں گے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایمبیگوٹی کریٹ کریں اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک کنفیوژن ہو. اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں وہ کسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا دانیال بھائی، آپ کی طرف میں آتا ہوں.
مجھے آپ یہ بتائیے کہ کچھ اعتراضات کیے جا رہے ہیں. وہ یہ ایک اعتراض بہت بڑا یہ بھی ہے کہ شاید یہ جو ٹرم ہے خواجہ سرا, اس کو ہم نے صحیح طرح سمجھا نہیں ہے, اور کہا یہ جاتا ہے, الزام الٹا ہم پہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو کلونیل ماسٹرز ہیں نا, ان کا یہ جو کرمنل ٹرائبز ایکٹ تھا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ لے کے جا رہے ہو, ورنہ یہ خواجہ سراؤں کی جو ہسٹری ہے وہ تو بڑی پرانی ہے, اور آپ لوگ جو ہے ہمیں ہماری ہسٹری سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں, اور آپ گورے بن رہے ہیں, آپ یعنی پاکستان سے اور اسلام سے اور ان چیزوں سے آپ دور جا رہے ہیں, اور آپ گورے کا لا فالو کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل, یہ بالکل میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. صحیح. کیونکہ دیکھیں خواجہ سرا کی جو بیسیکلی ٹرم ہے, اگر اس کو دیکھا جائے اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی جو سفارشات آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے اس کو کہا ہے کہ بیسیکلی مغلیہ دور میں ایسے فوجی جو رائل فیملی کے ان جو پرائیویٹ کوارٹرز ہوتے تھے جہاں پر شہزادیاں اور ملکہ وغیرہ رہتی تھیں, ان کی سیکیورٹی پر یہ مامور ہوتے تھے, تو ان کو کیسٹریٹ کر دیا جاتا تھا, یعنی کہ نامرد بنا دیا جاتا تھا. ہوتے وہ یعنی بایولوجیکل میلز تھے لیکن کیسٹریٹڈ میلز تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ کلچر خواجہ سرا والا فروغ پایا, اور پھر جب برٹش آئے تو برٹش نے اچھا سوری تھوڑا سا قطع کلامی معاف, میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ جو خواجہ سرا کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ٹیکنیکلی انٹرسیکس نہیں ہے, یعنی کیونکہ نا میں چاہتا ہوں کہ ہم بالکل ایمبیگوس بات نہ کریں. تو خواجہ سرا جو ہے وہ ٹیکنیکلی انٹرسیکس نہیں ہوتا, یعنی جو بایولوجیکل ڈیفارمٹی کے ساتھ یا ایب نارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے, خواجہ سرا ایکچولی جو ہے وہ بایولوجیکل میل ہی ہے جو کہ کیسٹریٹ ہوا ہوا ہے. بالکل. جی دیکھیں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے, ان کو اپنے پارٹس کٹوانے پڑ جاتے ہیں, تو کیا ان کا جینڈر چینج ہو جاتا ہے, کیا ان کا سیکس چینج ہو جاتا ہے؟ نہیں, یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ڈس ایبلڈ ہیومن بینگز ہیں, ہوتے وہ میل ہی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری بات یہ کہ گوروں کی چیز تو یہ لوگ ہم پر مسلط کر رہے ہیں, جس طرح ندیم صاحب نے بھی ذکر کیا, ٹرانسجینڈر ٹرم جو ہے وہ تو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے, ایون کہ 2009 کا جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے وہاں پر بھی لفظ یونکس استعمال کیا گیا, ٹرانسجینڈر کا استعمال ہی نہیں کیا گیا. اور یہ ٹرانسجینڈر ٹرم کے استعمال ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بعض علماء بھی کنفیوزڈ رہے. اصل میں نے جب ریسرچ کا آغاز کیا تو میں پارلیمنٹیرینز وغیرہ سے جب انٹرویو بھی کیا, سارا کچھ کیا, تو مجھے ایک احساس ہوا. وہ احساس یہ تھا کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر سیکس اور جینڈر کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو جو لوگ ویسٹرن لٹریچر سے اتنا واقف نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکس اور جینڈر ایک ہی چیز ہے, یعنی جنس اور صنف ایک ہی چیز ہے. لیگلی اور شریعت کے حساب سے اب تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی کہہ دیا اپنی سفارشات میں کہ یہ ایک ہی چیز کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ سوشیولوجی میں ہم پڑھتے ہیں کہ سیکس آپ کی فزیولوجی کے اوپر ہوتا ہے, یعنی آپ کی باڈی کیا ہے, آپ کے باڈی پارٹس کون سے ہیں, وہ آپ کا سیکس ہوتا ہے. جینڈر از اے سوشل کانسٹرکٹ آپ کی. تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمارے علماء, ہمارے پارلیمنٹیرینز ناواقف تھے. تو یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ گوروں کی چیز, تو گوروں کی چیز انہوں نے لا کر ہماری اسمبلیوں تک یہ لے آئے, اور وہ اس حد تک ایلین تھی ہمارے لیے کہ ہمارے لوگوں کو اس کی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. صحیح. اچھا یہ جو خواجہ سرا کے بارے میں آپ نے بات کی ہے نا کہ جہاں پہ مغلوں کے دور میں یہ چیز سٹارٹ ہوئی اور اب تک چل رہی ہے, تو اب ایک بڑا ایک فلسافیکل سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی معاشرے میں کسی لوگوں کے اوپر اوپریشن ہوا ہے اور انجسٹس ہوا ہے اور کسی کو خاص طور پہ اس کی ول کے خلاف اس طرح سے کیسٹریٹ وغیرہ کیا گیا ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو اپنی تہذیب اور ثقافت سمجھ کے اس کو چلاتے رہیں جب تک چلتا ہے؟ کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بہت ہی فضول سی میں کہوں گا دلیل ہے. یہ وہی دلیل ہے جب اللہ کے نبی آئے مکہ میں, انہوں نے بتوں کی پوجا کے خلاف جب انہوں نے بات کرنا شروع کی, یا بچیوں کے دفنانے کی, وہاں وہ بھی تو کلچر, بہت سارے لوگ کنونس ہو جاتے تھے, بہت سارے لوگ جو کنونس ہو گئے, لیکن آخر میں وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے چھوڑ دیں, ہمارا تو یہ باپ دادا سے چلا ہوا آ رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, کیا اگر ایک غلط کام 1000 سال چھوڑیں, 10,000 سال سے ایک غلط کام اگر آ رہا ہے تو کیا یہ دلیل اس کے درست ہونے کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر وہ 1000 سال سے ایک غلط کام ہو رہا تھا تو آج اگر لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہوئی ہے تو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ 1000 سال سے کیونکہ ہوتا ہوا آ رہا ہے تو اب ہم اس کو صحیح مان نہیں لیتے ہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دوسری میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی اس طرف تھوڑی سی بات کی, اس کی میں چاہتا ہوں وضاحت ہو جائے. دیکھیں قانون بنانے کے حوالے سے جب بھی آپ قانون کا معاملہ آئے گا, لاز کو آپ بیس کرتے ہو آن فزیکل فیکٹس, ریئلٹی کے اوپر بیس کرتے ہو, ٹھوس پختہ حقائق کے اوپر لاز بنائے جاتے ہیں. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جی جینڈر آئیڈینٹی مینز اے پرسنز انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز اے میل فیمیل بلینڈ آف بوتھ اور نیدر. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لا بنانا چاہ رہے ہیں
اور اس کی بنیاد یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کسی ایک فرد کی انر موسٹ فیلنگ کو. تو کیا یہ لاجیکلی آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں, لاز آپ اس کے اوپر بیس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انر موسٹ فیلنگ آپ کی صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ اوور ٹائم چینج بھی ہو سکتی ہے, اور مختلف افراد کی فیلنگس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک پیدا کیا ہے. صحیح. ایک چیز کو دیکھ کے شاید آپ کو اچھی فیلنگز آتی ہوں, دوسرے انسان کو بری فیلنگز آتی ہوں, تو فیلنگز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو کیا آپ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ لا بنائیں گے؟ اسی لیے جب بھی لا کی بات آئے گی تو لا بیس کرے گا فزیکل ریالٹیز کے اوپر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی ریالٹی ہوتی ہے, بایولوجیکل ریالٹی, وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل, یعنی بچے کا سیکس. اسی لیے لیگل ڈاکومنٹس کے اندر سیکس اور جینڈر کو ہم ایکول ٹریٹ کریں گے. صحیح. اچھا, یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا, کیونکہ دیکھیں جب بھی جو قانون بنتا ہے اس کے اندر جو بھی آپ نے بات کی کہ ریالٹیز کو دیکھا جاتا ہے, انر فیلنگس کو نہیں. اب انر فیلنگس پہ کوئی بندہ کہہ دے میں وزیر اعظم پاکستان ہوں, تو کیا میں اس کو تسلیم کر لوں کہ اس کی انر فیلنگس صحیح حقیقت؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وی آر ان سرچ فار ٹروتھ ود اے کیپٹل ٹی, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ حق بات تک پہنچا جائے, تو حق بات کا تعلق ریالٹی کے ساتھ ہے, نہ کہ آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کے ساتھ. کہ کوئی بندہ بھی کہے ہاں میں ہوں تو یعنی آپ کہہ لیں ایشین اور مڈل ایسٹرن نسل کا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو وائٹ کوکیشن سمجھتا ہوں, تو اس اعتبار سے کہیں پہ بھی اگر جاب آفر ہو رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وائٹ کوکیشنز اپلائی کریں, تو میں بھی اپلائی کر دیتا ہوں. یا فار ایگزامپل کوئی جاب ہے جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جی فار ایگزامپل آپ کی یہ جو اسپیشل اولمپکس ہوتی ہیں اس میں میں کہتا ہوں جی میں اپنے آپ کو ڈسیبلڈ سمجھتا ہوں, حالانکہ میں بالکل ایبل باڈیڈ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں چونکہ BIID سے سفر کر رہا ہوں, جس کو باڈی انٹیگریٹی آئیڈینٹی ڈسفوریا کہتے ہیں, وہ اس سے میں اپنے آپ کو سفر کرتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ جی میرا تو بازو اترا ہوا ہے, میں تو حالانکہ بازو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں نفسیاتی طور پر نہیں ہے, اور میں اسپیشل اولمپکس میں جا کے حصہ لیتا ہوں اور جیت بھی جاتا ہوں. بالکل. اس میں ابھی لاسٹ ہیئرنگ جو ہوئی فیڈرل شریف کورٹ میں, اس میں جج صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو تبصرہ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بالفرض ہم ایک قانون بنا رہے ہیں اندھے لوگوں کے لیے, اور اس میں ہم بنیاد یہ بناتے ہیں کیونکہ اندھے لوگوں کو نظر نہیں آتا, بینائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بینیفٹس ہم دیں گے. صحیح. اب ایک بندہ آتا ہے, صحیح, وہ کہتا ہے کیونکہ اس قانون کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتا, صحیح, تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے نظر تو مجھے بھی نہیں آتا, تو لہٰذا مجھے بھی یہ بینیفٹس ملنے چاہیے. تو کیا آپ اس کو نابینا مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو یہ بات ہے. تو یہ بالکل ہی عجیب سی انہوں نے ایک دلیل دی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اس میں یہ دیکھیں, یہاں پر لا کے اندر جو انہوں نے لکھ دیا جینڈر آئیڈینٹی, اس کو انہوں نے میل اور فیمیل میں لاک نہیں کیا. میل, فیمیل, ٹرانسجینڈر اور نیدر میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے, یعنی کہ میل, فیمیل, XY ABCD کچھ بھی, ٹری, بکری, بکرا, جو بھی یہ کہہ لیں, تو جو بھی آپ اس کو مان لیں.